اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز گفتنے باز رگاں با طوطی آنچا در ہندوستان دیدہ بود، یعنی سوداگر کا پھر طوطی سے کہنا جو کچھ اس نے ہندوستان میں دیکھا تھا۔ سوداگر نے تجارت مکمل کر لی اور وطن کی طرف خوشی سے لوٹا، ہر غلام کے لیے سوغات لایا، اس نے ہر کنیز کو ایک نشانی دی۔ طوطی بولی، بندی کا تحفہ کہاں ہے؟ جو تو نے دیکھا وہ کہا اور جو کہا وہ بھی بیان کر۔ وہ بولا، نہیں، میں اس سے خود شرمندہ ہوں، اپنے ہاتھ کو چبا رہا ہوں اور انگلیوں کو کاٹتا ہوں کہ کیوں معنویت سے بیکار پیغام میں لے گیا بے عقلی اور غلطی سے۔ اس نے کہا، اے خواجہ، کس بات سے شرمندگی ہے؟ کون سی بات ہے جو غصہ اور غم کی متقاضی ہے؟ اس نے کہا، میں نے تیری شکایتیں بتائیں تیری ہم جنس طوطیوں کو، ایک طوطی کو تیرے درد کا احساس ہوا، اس کا پتا پھٹا، کپ کپائی اور مر گئی۔ میں شرمندہ ہوا کہ یہ کیا کہنے کی بات تھی، لیکن جب کہہ چکا تو شرمندگی سے کیا فائدہ؟ جو بات اچانک زبان سے نکل گئی اس کو اس تیر جیسا سمجھ جو کمان سے نکل جائے۔ اے بیٹا، وہ تیرا راستے سے واپس نہیں آ سکتا، وہ تیر راستے سے واپس نہیں آ سکتا، سیلاب کو ابتدا ہی سے بند کرنا چاہیے۔ جب پانی سر سے گزر گیا اس نے دنیا کو گھیر لیا، اگر دنیا کو ویران کر دے تو یہ کوئی تعجب نہ ہوگا، غیب میں فعل کے آثار پیدا ہونے والے ہیں اور اس کے وہ نتیجے مخلوق کے حکم سے نہیں ہیں، بغیر شرکت یہ سب خدا کے پیدا کردہ ہیں۔ تمام نتیجے اگرچہ ان کی نسبت ہماری طرف ہے۔ زید نے عمر کی طرف تیر چلایا اور اس کے تیر نے عمر کو تیندوے کی طرح دبوچ لیا۔ سال بھر درد ہوتا رہا۔ دردوں کو خدا پیدا کرتا ہے نہ کہ انسان۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہر انسان کے عمل کا عالم غیب میں اثر و نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ ان دونوں شعروں میں خدا کے افعال کی بندوں کی طرف مجازاً منسوب کیے جانے کی مثال ذکر کی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تیر چلانے والا زید خوف سے اسی وقت مر گیا، اس جگہ مرنے تک درد پیدا ہوتے رہیں گے۔ جب وہ درد کے نتیجوں سے مر گیا، زید کو ابتدائی سبب کی وجہ سے قاتل کہو، ان دردوں کو اس کی طرف منسوب کر، اگرچہ وہ سب اللہ کی کار فرمائی ہے۔ اسی طرح کمائی اور تدبیر اور جال اور ہم بستری، وہ سب کام اللہ کے پیدا کردہ اور مقدور ہیں۔ سبب سے نتیجوں کے دروازے بند ہو جاتے۔ خدا کے ہاتھ سے جب ولی شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے اولیاء کو قدرت حاصل ہے کہ وہ چھوٹے ہوئے تیر کو راستے سے واپس لے آئیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عمر کے مرنے تک تو معلوم ہوا کہ درد کا خالق اللہ ہے نہ کہ زید، ورنہ زید کے مرنے پر درد ختم ہو جاتا۔ اللہ کا دوست جب کبھی اپنے کسی فعل پر شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی سبب سے پیدا ہونے والے نتائج کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور اس سبب پر نتائج مرتب نہیں ہوتے۔ ولی وہ شخص ہے جس میں یہ تین باتیں ہوں: اللہ کی ذات و صفات کی معرفت، طاعات کی بجا آوری اور محرمات سے اجتناب۔
کمان سے چلے ہوئے تیر کو واپس کر سکتے ہیں۔ اولیاء کی کرامت حق ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دروازہ کھلا ہوا ہونے کی وجہ سے وہ کہے ہوئے کو نہ کہا ہوا کر دے تاکہ اس سے سیخ جلے نہ کباب۔ ان تمام دلوں سے جنہوں نے وہ بات سنی ہے اس بات کو محو اور نابود کر دے۔ اے بزرگ، اگر تجھے حجت اور دلیل چاہیے قرآن میں سے آیت او ننسہا پڑھ لے۔ آنسو انساکم ذکری آیت پڑھ لے اور ان میں بھلانے کی قوت پیدا کیے جانے کو سمجھ لے، چونکہ وہ یاد دلانے اور بھلانے پر قادر ہے، تمام مخلوق کے دلوں پر حاکم ہے۔ جب اس نے بھلا دینے کے ذریعے غور و فکر کی راہ بند کر دی، کام نہیں کر سکتا ہے خواہ ہنر موجود ہو۔ مرتبہ والوں کو تم نے مذاق بنایا، انسوکم تک قرآن میں پڑھو۔ شہر کا حاکم جسموں کا بادشاہ ہے، تمہارے دلوں کا بادشاہ اہل دل ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اولیاء پر اللہ کے قرب کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ او ننسہا قرآن پاک میں ہے، ما ننسخ من آیت او ننسہا ذات بخیر خیر منہا، نہیں منسوخ کرتے ہیں ہم کسی آیت کو یا بھلاتے ہیں اس کو مگر یہ کہ لاتے ہیں بہتر اس سے۔ خود ثمو قرآن پاک میں ہے، تخذتموہم سخریہ حتی انسوکم ذکری، یعنی تم نے ان نیک لوگوں کا مذاق اڑایا تو انہوں نے تمہارے دلوں سے میری یاد بھلا دی۔ دنیاوی بادشاہ جسموں پر حکمرانی کرتے ہیں اور اولیاء اللہ دلوں پر فرما روائی کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بلا شک عمل دیکھنے کی شاخ ہے، تو انسان پتلی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ لوگوں نے اس کو پتلی کی طرح حقیر سمجھا، پتلی کی بڑائی کا کسی نے پتہ نہ لگایا۔ میں ان کو پورا نہیں بنا سکتا کیونکہ مرکز والوں کی طرف سے اس کی ممانعت ہوتی ہے، چونکہ لوگوں کی بھول اور ان کی یاد اس سے متعلق ہے اور وہ ان کی فریاد کو پہنچتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ علم کے بعد عمل ہے اور علم کے ذریعے آنکھ ہے، علم کا ذریعہ آنکھ ہے، تو انسان دراصل پتلی کا نام ہے لیکن لوگ اس کو ایک چھوٹی چیز سمجھتے ہیں۔ یہی حال اولیاء اللہ کا ہے کہ بظاہر وہ معمولی انسان ہیں لیکن ان کے کارنامے عظیم الشان ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ باکمال لاکھوں اچھے اور برے خیالات کو ان کے دلوں سے ہر دم نکالتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بزرگ رات کے اوقات میں متعلقین کے خیالات پر تصرف کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دن دلوں کو ان خیالات سے پر کرتا ہے، دل میں دلوں کو ان خیالات سے پر کرتا ہے، ان سیپیوں کو موتی سے پر کرتا ہے۔ تمام گزشتہ خیالات کو اولیاء کی روحیں پہچان لیتی ہیں اللہ کی رہنمائی کی وجہ سے۔ تیرا پیشہ اور عقل تیرے پاس آ جاتے ہیں تاکہ تجھ پر اسباب کا دروازہ کھول دیں۔ سنار کا پیشہ لوہار کے لیے نہیں ہوتا، اس خوش اخلاق کی عادت اس منکر کی طرف نہیں جاتی ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دن میں اپنی توجہ کے ذریعے دلوں میں بہترین خیالات پیدا کر کے دلوں کے سیپیوں کو موتیوں سے پر کرتے ہیں۔ شیخ اپنی قوت باطنی سے مرید کے پہلے خیالات اور وساوس کو جان لیتا ہے۔ پیشہ اور ہنر کمائی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ خصم کا مطلب ہے وہ شخص جس کے وہ اخلاق نہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پیشے اور خیالات صبح کے وقت اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ حسن و قباح کا سبب تھے۔ نامہ بری کے کبوتروں کی طرح شہروں سے اپنے شہر کی جانب نامہ و پیام کے حصے لاتے ہیں، تو جس چیز کو دیکھے گا اپنی اصل کی طرف جاتی ہے، جز اپنے کل کی طرف لوٹتا ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ صبح ہوتے ہی وہ پیشے اور خیالات ان اشخاص تک پہنچ جاتے ہیں جن کے لیے وہ اچھائی یا برائی کا سبب ہوتے ہیں۔ بہرا کا مطلب ہے حصہ، یعنی وہ نامہ بر کبوتر اپنے حصے کی خبریں لے کر اپنے شہر کو لوٹتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے شنیدن آں توتی حرکت آں توتی راؤ مردن او و نوحہ خواجہ براؤ، یعنی طوطی کا اس طوطی کی حرکت کو سننا اور اس کا مر جانا اور مالک کا اس پر رونا۔ جب اس پرند نے سنا کہ اس طوطی نے کیا کیا، وہ بھی کپ کپایا اور گرا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ مالک نے جب اس کو اس طرح پڑا ہوا دیکھا، تڑپ گیا اور ٹوپی زمین پر پٹخ دی۔ جب اس کو اس حالت اور اس رنگ میں دیکھا، مالک تڑپا اور گریباں چاک کر لیا، بولا کہ اے حسین اور اچھی پیشانی والی طوطی، ہائے تجھے یہ کیا ہوا، تو ایسی کیوں ہو گئی؟ ہائے افسوس میرے خوش الحان پرندے، ہائے افسوس میرے ساتھی اور میرے ہمراز، ہائے افسوس میرے خوش آواز پرند، میری روح کی راحت اور میری جنت۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسا پرند ہوتا، وہ پھر کب ان پرندوں میں مصروف ہوتے۔ ہائے افسوس پرند جس کو میں نے سستا خریدا، بہت جلد میں نے اس کے دیدار سے منہ موڑ لیا۔ اے زبان تو سراسر نقصان ہے، تو ہی چونکہ بات کرنے والی ہے، تجھے کیا کہوں؟ اے زبان تو آگ بھی ہے اور خرمن بھی، کب تک اس خرمن میں تو آگ لگاتی رہے گی؟ پوشیدہ طور پر جب تجھے فریاد کرتی ہے، اگرچہ تو اس سے جو کہتی ہے وہی کرتی ہے۔ اے زبان بے شمار خزانہ تو ہے، اے زبان لا علاج مرض بھی تو ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، اسی لیے پرندوں سے دلچسپی رکھتے تھے۔ میری زبان سے مجھے یہ نقصان پہنچا، مرنے والی طوطی کا قصہ سناتی، نہ میری طوطی مرتی، لیکن میں زبان کا شکوہ کیا کروں، جبکہ یہ شکوہ بھی زبان ہی ادا کر رہی ہے۔ زبان ہی ذخیرہ کرتی ہے اور زبان ہی اس کو تباہ کرتی ہے۔ انسان کی تباہی زبان کی بدولت ہوتی ہے۔ زبان دے کر انسان کو بسا اوقات خلاف مزاج کام کرنا پڑتا ہے۔ زبان خزانے بھی جمع کرتی ہے اور لا علاج مصائب میں بھی مبتلا کرتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سیٹی بجانے والی اور پرندوں کے لیے دھوکے
دھوکے کا ہے، ہم ہجر کی وحشت میں محبت بھری بھی تو ہے، دوستوں کی رہبر اور قاصد بھی تو ہے، شیطان اور کفر کی تاریکی بھی تو ہے، اے بے امان تو مجھے کب امن دے گی، اے کہ تو نے میری دشمنی میں کمان پر چلا چڑھا رکھا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ زبان ہی سیٹی بجا کر پرندوں کے دھوکے کا سبب بنتی ہے، اور وہ اپنے ہم جنس کی آواز سمجھ کر آ کر جال میں پھنس جاتے ہیں، اور یہی زبان تنہائی میں مونس اور غمخوار بنتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب تو نے میرے پرندے کو اڑا دیا ہے، ظلم کی چراگاہ میں چرنا کم کر دے، یا میرا جواب دے یا انصاف کر، یا مجھے خوشی کے اسباب یاد دلا۔ ہائے افسوس میرے اندھیرے کو ختم کرنے والے نور، ہائے افسوس میرے دن کو روشن کرنے والی صبح، ہائے افسوس میرے خوش پرواز پرند، انتہا سے میری ابتدا تک تلف ہو گیا۔ نادان انسان ہمیشہ رنج کا خوگر ہے، اٹھ اور لا اقسموں کو فی کبد تک پڑھ لے، تیرے چہرے کی وجہ سے میں رنج سے خالی ہوا، میں تیری نہر میں میل سے صاف تھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مرغ مرا کا مطلب ہے سوداگر کی طوطی۔ سورہ لا اقسمو میں فرمایا گیا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی ہم نے انسان کو رنج اور سختی میں پیدا کیا ہے، یعنی اے طوطی تجھے دیکھ کر میرا رنج و غم مٹ جاتا تھا۔ یہ شعر سے عالم ارواح اور اس سے جدائی کا تذکرہ شروع کیا ہے۔ اس صورت میں روئے تو اس سے مراد دیدار خداوندی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہائے افسوس دیدار کا خیال ہے، اپنے موجودہ وجود سے جدا ہونا ہے، اللہ کی غیرت تھی اور اللہ کے سامنے چارہ نہیں ہے۔ کون سا دل ہے جو اللہ تعالی کے حکم سے 100 ٹکڑے نہیں ہے؟ غیرت یہ ہے کہ وہ سب سے غیر ہے جو کہ بیان اور مکر و حیلہ سے بالا تر ہے۔ ہائے افسوس میرے آنسو دریا ہوتے تاکہ حسین معشوق پرشار ہوتے، حسین معشوق پر نثار ہوتے۔ میری طوطی، میرے عقل مند پرند، میرے فکر اور رازوں کے ترجمان، اس نے مجھے عطا کیا، میں ناشکرا ثابت ہوا۔ پہلے وہ بولی یہاں تک کہ مجھے خدا یاد آیا، وہ طوطی روح یعنی روح جس کی آواز وحی سے ہے، وجود کی ابتدا سے پہلے اس کی ابتدا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اب دیدار جب ہی ہوگا جب روح جسد عنصری سے جدا ہو جائے گی۔ اللہ نے یہ چاہا کہ اس کو پہچانا جائے، لہٰذا ہمیں عالم عنصری میں پیدا فرما دیا۔ مردہ طوطی اس شعر سے پھر طوطی کا نوحہ شروع کیا ہے۔ طوطی اللہ کا ایک عطیہ تھی جس کا میں شکر ادا نہ کر سکا۔ وہ صبح اٹھ کر اللہ کی یاد میں لگ جاتی تھی، اس کی وجہ سے مجھے بھی خدا کی یاد آ جاتی تھی۔ یہاں سے طوطی کے قصے سے روح کا بیان شروع کیا ہے۔ روح کا ملہم اور جسم سے پہلے مخلوق ہونا مشہور ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ طوطی تیرے اندر پوشیدہ ہے، تو اس پر اور اس پر اس کا عکس دیکھتا ہے۔
وہ عکس تیری خوشی برباد کر رہا ہے، تو اس سے خوش ہے، تو اس کے ظلم کو انصاف کی طرح قبول کر رہا ہے۔ اے وہ کہ تو نے جان کو جسم کے لیے جلا دیا ہے، تو نے جان کو جلا دیا اور جسم کو روشن کیا۔ میں جل چکا ہوں، کوئی جلنا چاہے تو مجھ سے پھونس میں آگ لگا دے۔ جلا ہوا آگ کے قابل کب ہو سکتا ہے؟ ایسا جلا ہوا لے جو آگ کو قبول کرنے والا ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تم روح کو نہیں دیکھ سکتے ہو، اس کے آثار جو جسم پر طاری ہیں ان کو دیکھتے ہو۔ روح کے عکس میں مشغولیت باعث رنج ہے، روح میں مشغول ہونا چاہیے۔ انسان تن پروری میں لگتا ہے اور روح کو فنا کرتا ہے۔ میں عشق الہی میں اپنے جسم کو جلا چکا ہوں، اگر کوئی عشق کی آگ میں جلنا چاہے مجھ سے آگ لے لے۔ جو شخص روح کو بالکل فنا کر چکا ہو اس میں آتش عشق نہیں لگتی، ایسا شخص تلاش کرو جو اس آگ کو قبول کر سکے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ایسا چاند ابر کے نیچے چھپ گیا، کیسے دم ماروں کیونکہ دل کی آگ تیز ہو گئی ہے۔ حجر کا شیر غضبناک اور خون ریز ہو گیا ہے، وہ جو کہ ہوش کی حالت میں تند اور مست ہے، اس کا کیا ہوگا جب وہ ہاتھ میں پیالہ تھام لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عشق الہی کا بیان ممکن نہیں رہا، یعنی میں سحو کی حالت میں بھی عشق کے بیان پر قادر نہیں، مستی کی حالت میں کیا بیان کر سکوں گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ مست شیر جو اپنے آپے سے باہر ہو وہ جنگل کے میدان سے بڑھ جاتا ہے۔ میں قافیہ کی فکر میں ہوں اور میرا محبوب مجھ سے کہتا ہے سوائے میرے دیدار کے کچھ نہ سوچ۔ اے میرے قافیہ سوچنے والے آرام سے بیٹھ، تو میرے روبرو خوش نصیبی کے ہم مانی ہے۔ حرف کیا ہوتا ہے جو تو اس کی فکر میں ہے، آواز کیا ہوتی ہے انگور کی ٹٹی کا کانٹا۔ حرف اور آواز اور بولی کو میں مٹا دیتا ہوں تاکہ ان تینوں کے بغیر تجھ سے بات کروں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ خود مولانا نے اپنی حالت بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب شعر کا قافیہ تلاش کرتا ہوں تو محبوب یعنی اللہ کا تقاضا ہوتا ہے کہ میرے دیدار کے علاوہ کچھ تلاش نہ کر۔ قافیہ کی تلاش میں مشاہدہ کی دولت حاصل نہ رہے گی۔ دیوار کا مطلب ہے یعنی ٹٹی جس پر انگور کی بیل چڑھتی ہے۔ حرف اور آواز چونکہ معانی کے حامل ہوتے ہیں تو ان کو انگور کی مٹی قرار دیا ہے جو انگوروں کو قائم رکھتی ہے۔ سمجھ کر دونوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ بات جو آدم علیہ السلام سے میں نے پوشیدہ رکھی، اے اسرار جہاں تجھ سے میں کہوں گا، وہ بات جو میں نے خلیل علیہ السلام سے نہ کہی، اور وہ بات جو جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جانتا، وہ بات جو مسیحا علیہ السلام نے نہ کہی اور اللہ نے غیرت کی وجہ سے بغیر فنا حاصل کیے ہوئے سے نہ کہی۔ لفظ ما کیا ہے؟ لغت میں اثبات اور نفی کے معنی میں ہے۔ میں اثبات نہیں ہوں، میں بے ذات ہوں اور نفی۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدَهُ مَا أَوْحَى، پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی جو بھی کی۔ اس آیت میں ان اسرار کی طرف اشارہ ہے جو بغیر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وساطت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے، اور چونکہ وہ اسرار طریقہ محمدیہ سے متعلق تھے، دوسرے انبیاء سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا، لہٰذا وہ اسرار ان کو نہیں بتائے گئے۔ ماں کا مطلب ہے کہ لفظ ماں عربی میں دو معنی میں مستعمل ہوتا ہے، ایک نفی جس کو معنی فیہ کہتے ہیں، دوسرے ماں موصولہ جو اسبات کے معنی دیتا ہے، لیکن جب میں اپنے لیے لفظ ماں بولوں تو نفی کے معنی ہوں گے، اس لیے کہ میں اپنی ذات کو فنا کر چکا ہوں اور نفی محض ہوں۔ مولانا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ تجلی بے حجاب کے سوال سے باز آؤ، وہ اس عالم میں بربادی کا سبب ہوگی جیسا کہ کوہ طور کے ساتھ ہوا۔ مولانا فرماتے ہیں مجھے ویرانی کا غم نہیں ہے، ویرانہ میں خزانہ ملتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں نے ہستی فنا میں پائی، اس لیے ہستی کو فنا میں لپیٹ دیا، بند باندھ لے جب سیلاب طغیانی پر آئے، ورنہ خرابی اور بربادی کر دے گا۔ میں کیا غم کروں کہ ویرانی ہوگی، شاہی خزانہ ویرانہ میں ہی ہوتا ہے۔ اللہ میں ڈوبا ہوا چاہتا ہے کہ زیادہ ڈوب جائے، سمندر کی موج کی طرح جان زیر و زبر ہو جائے۔ دریا کے نیچے بہتر ہوگا یا دریا کے اوپر، اس کا تیر زیادہ پسندیدہ ہوگا یا ڈھال۔ اے دل، تو وسوسہ کا مارا ہوا ہوگا اگر تو نے خوشی اور مصیبت میں فرق کیا۔ اگر تیری مراد میں شکر کا ذائقہ ہے، کیا بے مرادی محبوب کی مراد نہیں ہے؟ اس کا ہر ستارہ 100 چاندوں کا خون بہا ہے، عالم کا خون بہانا اس کے لیے درست ہے۔ ہم نے قیمت اور خون بہا پا لیا ہے، ہم جان کی بازی ہارنے کی طرف دوڑے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ تجلی بے حجاب کے سوال سے باز آؤ، وہ اس عالم میں بربادی کا سبب ہوگی جیسا کہ کوہ طور کے ساتھ ہوا۔ مولانا فرماتے ہیں مجھے ویرانی کا غم نہیں ہے، ویرانہ میں خزانہ ملتا ہے۔ جو شخص مقام شہود تک پہنچ گیا وہ تو اور بھی قرب کا متمنی ہوگا اور چاہے گا کہ جسد انصری کا حجاب جلد رفع ہو جائے۔ عشق میں فانی مزید فنا چاہے گا، کسی طرح اپنی بقا پسند نہ کرے گا۔ فانی کو عتاب اور لطف میں یکساں لطف آتا ہے۔ عاشق صادق مراد اور بے مرادی کو منشائے باری سمجھ کر دونوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تمام بادشاہ اپنے آگے جھکنے والوں کے سامنے جھکے ہیں، اپنے عاشق کے تمام عاشق عاشق ہوتے ہیں، تمام بادشاہ اپنے غلام کے غلام ہیں، تمام لوگ اپنے مردہ کے لیے مردہ ہیں۔ شکاری پرندوں کا شکار بنتا ہے تاکہ اچانک ان کا شکار کرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عاشق یعنی جب اطاعت کمال کو پہنچ جاتی ہے کہ
عاشق یعنی جب اطاعت کمال کو پہنچ جاتی ہے تو آقا اس کی بات پر سر تسلیم کرنے لگتا ہے اور عاشق اپنے عاشقوں سے عشق کرنے لگتا ہے۔ بادشاہ اپنے فرما برداروں کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اور جس غلام نے مولا کی مرضی میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہو، مولا اس کے لیے فنا ہوتا ہے۔ شکاری شوق میں خود شکار بنتا ہے، پھر کہیں شکار اس کے ہاتھ لگتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ معشوق عاشقوں پر دل سے عاشق ہوتے ہیں، تمام معشوق عاشقوں کا شکار ہوتے ہیں۔ جس کو تو عاشق دیکھے اس کو معشوق سمجھ، کیونکہ نسبت کی وجہ سے وہ یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ اگرچہ دنیا میں پیاسے پانی تلاش کرتے ہیں، پانی بھی دنیا میں پیاسوں کو تلاش کرتا ہے۔ جبکہ وہ عاشق ہے تو چپ رہ، جب اس نے تجھے کان دیے ہیں تو ہمتن کان بن جا۔ اے طالب، عاشقوں کی زندگی مرنے میں ہے، دل گم کیے بغیر تو دل نہ پائے گا۔ میں نے 100 ناز و انداز سے اس کی دلجوئی کی، اس نے ناراضی کی وجہ سے مجھ سے بہانہ کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عاشق صادق معشوق کے دل میں گھر کر لیتا ہے، اس اعتبار سے وہ معشوق بن جاتا ہے۔ نہروں اور دریاؤں میں پانی بہہ کر پیاسوں کو تلاش کرتا ہے۔ جب حضرت حق خود مہربان ہو گئے ہیں اور رؤوف و رحیم ہیں تو اب تو ہمتن گوش بن جا اور آہو فریاد چھوڑ دے۔ عاشق کی زندگی موت میں مضمر ہے، جب تک تو دل کو محبت میں فنا نہ کر دے گا تو وہ حقیقی دل نہ ہوگا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے 100 ناز و انداز سے اس کی دلجوئی کی، اس نے ناراضی کی وجہ سے مجھ سے بہانہ کر دیا۔ میں نے عاجزی سے کسی ملال کے بغیر اس کی جستجو کی، اس نے ناز و انداز کی وجہ سے ٹال دیا۔ میں نے کہا یہ عقل اور جان آخر تجھ میں غرق ہے۔ بولا جا جا، مجھ پر جادو نہ چلا، مجھے معلوم نہیں تو نے کیا سوچ رکھا ہے۔ اے دوئی والے، تو نے دوست کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ اے پست ہمت، تو نے مجھے بے قدر سمجھا اس لیے کہ تو نے مجھے سستا خریدا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میں دیدار کا طالب ہوا، تو نے فردائے قیامت پر ٹال دیا۔ جان و دل کی زاری دکھا کر دیدار کا طالب نہ بن، جب تک تجھے جان و دل کا خیال ہے دیدار کا مستحق نہیں ہے۔ دو دیدہ کا مطلب ہے دو دیکھنے والے، چونکہ اس نے اپنی جان اور دل کی طرف بھی نظر کی اور محبوب کی طرف بھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو سستا خریدتا ہے سستا دے ڈالتا ہے، ایک بچہ موتی ایک روٹی کی ٹکیا میں دے دیتا ہے۔ عشق میں ڈوب جا کہ اس میں غرق ہیں اگلے پچھلوں کے عشق۔ میں نے اس کو مجملاً بتایا، میں نے تفصیل نہیں کی، ورنہ عقلیں جل جائیں اور زبان بھی۔ میں جب لب کہتا ہوں مطلب لبے دریا ہوتا ہے، میں جب لا کہتا ہوں تو اللہ مراد ہوتا ہے۔ میں مٹھاس سے ترش روح ہو کر بیٹھ جاتا ہوں، میں اپنی باتوں کی کثرت کی وجہ سے چپ ہو جاتا ہوں تاکہ ہماری مٹھاس اس دونوں جہان میں ترش روئی کے پردے میں پوشیدہ رہے، تاکہ ہر کان میں یہ بات نہ آئے۔ علم لدنی کے 100 رازوں میں سے ایک کہہ دیتا ہوں۔
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے چونکہ اس کے دریائے کرم سے دوست اور دشمن سیراب ہو رہے ہیں۔ بچے کو جب مفت موتی مل جاتا ہے وہ ایک روٹی کے ٹکڑے میں فروخت کر ڈالتا ہے۔ اسرار معرفت سے واقفیت کے باوجود اپنے آپ کو لا علم ظاہر کرتا ہوں کیونکہ ہر آدمی کے سامنے وہ مضامین بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ حکیم صنائی رحمۃ اللہ علیہ غزنی کے رہنے والے تھے۔ ابتداً شاعری کی، پھر فقر اور تجرید اختیار کر لی۔ آپ کا شمار مشہور اولیاء اللہ میں ہے۔ 546 ہجری میں وفات پائی۔ تصوف میں آپ کی حدیقۃ الحقیقہ کتاب بہت مشہور ہے۔ مولانا روم نے اپنی مثنوی میں کئی جگہ اس کتاب سے اقتباس کیا ہے۔ حکیم صنائی کے مقولے کا خلاصہ یہ ہے کہ طاعت بھی جناب قدس سے دوری کا سبب بنے تو وہ معصیت ہی ہے۔ مثلا کوئی فرض عین جہاد چھوڑ کر نفلی حج کے لیے جائے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر قول حکیم صنائی روح اللہ روحا بہرچا از راہ و امانی چہ کفر آں حرف او چہ ایمان بہرچا از دوست دو رافتی چہ زشت آں نقش و چہ زیبا وفی معنی قول النبی علیہ السلام ان سعد الغیور وانا اغیر منہ واللہ اغیر منی ومن غیرته حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن، یعنی حکیم صنائی کے قول کی تفسیر، خدا ان کی روح کو راحت دے، جس چیز کی وجہ سے تو راستے سے بھٹک جائے وہ کلمہ کفر ہوا تو کیا، اور ایمان ہوا تو کیا، جس سے تم دوست سے دور ہو جاؤ، وہ نقش برا ہو تو کیا، اچھا ہو تو کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے معنی کہ سعد رضی اللہ عنہ بے شک غیرت مند ہے اور میں اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، اور اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے تمام کھلی اور ڈھکی بدکاریوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ حد قذف کے سلسلے میں انہوں نے عرض کیا تھا کہ اگر بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھوں گا تو فوراً قتل کر دوں گا، 4 گواہ لانے کی مجھ میں تاب نہ رہے گی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، مولانا نے اسرار کے بیان کا ترک غیرت خداوندی کی وجہ سے کیا ہے، لہٰذا اب غیرت خداوندی کا بیان شروع کر دیا ہے۔ عالم صفات باری کا مظہر ہے تو مخلوق کی غیرت حق کا پرتو ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تمام دنیا اس لیے غیرت مند ہے کہ اللہ تعالی غیرت میں اس دنیا پر سبقت لے گیا ہے۔ وہ جان کی طرح ہے اور دنیا جسم کی طرح، جسم جان سے نیکی اور بدی قبول کرتا ہے۔ جس کی نماز کی محراب ذات ہو اس کا ایمان کی طرف جانا تو عیب سمجھ، جو بادشاہ کا محتمم توشہ خانہ ہو اس کا بادشاہ کے لیے تجارت کرنا ٹوٹے کی بات ہے، جو بادشاہ کا ہم نشین ہو اس کا دروازے پر بیٹھنا قابل افسوس اور نقصان کی بات ہے۔
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جسم حرکات و سکنات میں روح کے تابع ہے، اسی طرح کائنات کے احوال مشیت باری کے تابع ہیں۔ مشاہدہ سے تنزل اختیار کر کے دلائل سے یقین حاصل کرنا غیرت رب کا سبب ہے۔ محتمم توشہ خانہ ہو کر کپڑے کا تاجر بنے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو بادشاہ کا ہم نشین ہو اس کا دروازے پر بیٹھنا قابل افسوس اور نقصان کی بات ہے۔ جب اس کو بادشاہ کی دست بوسی حاصل ہو گئی، اگر پا بوسی اختیار کرے تو گناہ ہوگا۔ جب تو ہاتھ پالے پیر کے چکر نہ کاٹ، سر دینا بڑے بہادر کی علامت ہے۔ اگرچہ پیروں پر سر رکھ دینا خدمت ہے، لیکن اس خدمت کے مقابلے میں غلطی اور لغزش ہے۔ بادشاہ کو اس پر غیرت آئے گی جو خوشبو اختیار کرے، جبکہ چہرہ دیکھ لیا ہے۔ اللہ کی غیرت گیہوں جیسی ہے، انسان کی غیرت بھوسے کی طرح ہے۔ غیرتوں کی جڑ خدا سے سمجھو، بلا شبہ مخلوق کی غیرت خدا کی غیرت کی شاخ ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اعلیٰ مرتبہ چھوڑ کر ادنیٰ مرتبہ اختیار کرنا بھی غیرت کا سبب ہے۔ دست بوسی کے مقابلے میں یہ خدمت کا ادنیٰ درجہ ہے۔ یہ بھی غیرت کی بات ہے کہ دیدار کا موقع ہو تو اس کو چھوڑ کر خوشبو سونگھنے پر اکتفا کر لے۔ اصل غیرت حق ہے، اور انسانوں کی غیرت بھوسے کی طرح بے قدر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی شرح چھوڑتا ہوں، شکوہ شروع کرتا ہوں اس دس دل والے محبوب کی جفا کا، اس لیے روتا ہوں کہ اس کو رونا اچھا لگتا ہے، دونوں جہاں کی جانب سے اس کو رونا پسند آتا ہے۔ اس کے ناز و انداز کی وجہ سے کڑوے آنسو کیوں نہ بہاؤں، اس کے عاشقوں کے حلقے میں کیوں نہ داخل ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت حق کی شیون مختلف ہیں، لہٰذا اس کو دہ ولا کہا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے اللہ کو دو قطرے بہت محبوب ہیں، ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے بہہ پڑے، ایک وہ خون کا قطرہ جو جہاد میں ٹپک جائے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے دن کے بغیر میں رات کی طرح کیوں نہ ہو جاؤں، اس کے دن کو روشن کرنے والے چہرے کے وصال کے بغیر اس کی جانب سے ناگوار میری جان کو گوارا ہے۔ دل دکھانے والے یار پر میری جان قربان ہے۔ میں اپنے رنج اور اپنے درد کا عاشق ہوں، اپنے بے مثال شاہ کی خوشنودی کے لیے میں غم کی خاک کا آنکھوں کے لیے سرما بناتا ہوں تاکہ آنکھوں کے دونوں سمندر موتیوں سے بھر جائیں۔ لوگ جو آنسو اس کے لیے بہاتے ہیں موتی ہیں، لوگ ان کو آنسو سمجھتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عاشق کے درد سے اس لیے خوش ہے کہ وہ درد تقاضائے عشق ہے، لہٰذا اس کی خوشی کی خاطر ہم اپنے درد اور رنج سے خوش ہیں۔ جو آنسو محبوب کی یاد میں بہے وہ موتی ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں جانے جانا کی شکایت کرتا ہوں، میں شاکی نہیں ہوں، بیان کر رہا ہوں، دل کہتا ہے میں اس سے رنجیدہ ہوں، کمزور نفاق سے میں ہنستا ہوں۔ اے وہ ذات
کہ تو بچوں کا فخر ہے، سیدھا چل اے وہ کہ تو صدر ہے اور میں تیرے دل کی دہلیز ہوں، حقیقتاً آستاں اور صدر کہاں ہے، جہاں ہمارا یار ہے وہاں ماں و من کہاں ہے، اے وہ کہ تیری ذات ماں و من سے آزاد ہے، اے مرد اور عورت میں لطیفہ روح، مرد و زن جب ایک ہو جائیں وہ ایک تو ہی ہے، جب سب مٹ جائیں اب تو وہی ہے، اے من و ماں کو تو نے اس لیے بنایا، اس من و ماں کو تو نے اس لیے بنایا ہے تاکہ تو خدمت کی بازی کھیلے، جب تو ماں و تو ایک جوہر بن جائے گا، بالآخر اسی طرح خالص دلبر ہو جائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ محبوب سے رنجیدہ ہونے کا اظہار کرتا ہے، میں اس کے اس نفاق پر ہنستا ہوں اس لیے کہ وہ دل دراصل خوشی محسوس کر رہا ہے، مجھے ناز و کرشمہ نہ دکھا، تو صدر مجلس ہے، میں آستاں جیسا پامال ہوں، لہٰذا مجھ پر ظلم کرنا تیری شایان شان نہیں ہے۔ چونکہ پہلے شعر میں محبوب کو صدر اور اپنے آپ کو آستاں کہا تو اس سے دوئی کی بو آئی جو فنا کے خلاف ہے، لہٰذا اب اس کا تدارک کیا ہے۔ ذات حق واحد ہے، یہ ممکنات اس کے عارضی تعینات ہیں، وہی ذات واحد لطیفہ روح ہے جو مرد و زن کے عارضی جسم کو قائم کیے ہوئے ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب من و تو سب ایک ہو جائیں گے، انجام کار جانا میں فنا ہو جائیں گے، یہ سب کچھ ہے اور آجا اے حاکم، اے وہ ذات جو بیان اور کلام سے پاک ہے، جسمانی آنکھ تجھے نہیں دیکھ سکتی ہے، تجھے خیال میں لا سکتا ہے غم اور ہنسنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی یہ ممکنات کے عارضی تعینات ختم ہو جائیں گے تو وہی ذات واحد قیوم باقی رہ جائے گی۔ بے شک ذات واجب الوجود ممکنات کے حجاب میں محجوب ہے، لیکن میری تمنا یہی ہے کہ بیان و سخن سے گزر کر اس کی ذات کا مشاہدہ کر لوں۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ دل جو غم اور ہنسی سے وابستہ ہے، تو بتا وہ دیدار کے قابل ہے، جو غم اور ہنسی سے مقید ہو، وہ ان دونوں عارضی چیزوں سے زندہ رہتا ہے۔ عشق کا سبز باغ جو دائمی ہے، اس میں غم اور خوشی کے علاوہ بہت سے میوے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اب مضمون سابق سے گریز کرتے ہیں کہ یہ تمنا غلط ہے، یہ ہماری جسمانی آنکھ کب مشاہدہ کر سکتی ہے، اور جب تک ہم غم و شادی کے پابند ہیں ہم پر ماوا عوارض طاری ہیں، کیونکہ کیسے مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ وہ دل جو طبعی کیفیتوں کا مقید ہے وہ دیدار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ عاریت کا مطلب ہے مانگی ہوئی چیز جو چند روز اپنے پاس رہتی ہے، یعنی غم و خندہ۔ جب انسان میں لافانی صفات پیدا ہو جائیں گی تب وہ دیدار الہی کے قابل ہوگا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے،
عاشقی ان دونوں حالتوں سے بلند و بالا ہے، وہ بے بہار اور بے خزاں، سبز اور تر ہے۔ اے محبوب خوبرو، اپنے مکھڑے کی زکوٰۃ عطا کر، پارا پارا جان کی شرح پھر کر دے۔ چغل خور ناز کے انداز سے اس نے میرے دل پر تازہ داغ لگا دیا ہے، میں نے اس کے لیے حلال کر دیا۔ اگر وہ میرا خون بہائے، میں حلال حلال کہتا رہا، وہ گریز کرتا رہا۔ خاکساروں کے نالہ سے تو کیوں گریزاں ہے، غمگینوں کے دل پر کیوں غم پاشی کرتا ہے۔ اے محبوب، ہر صبح جو مشرق سے نمودار ہوئی، اس نے مشرق کے سورج کی طرح تجھے تاباں پایا۔ اپنے عاشق سے تو کیوں بہانے کرتا ہے، اے وہ محبوب جس کے ہونٹوں کی شکر کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خزاں اور بہار باغ عشق کی تر و تازگی لافانی ہے۔ یہ بتا کہ ہماری روح کو کب دیدار میسر آئے گا۔ غمزہ کو غماز اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دل کی بات ظاہر کر دیتا ہے۔ داغ تازہ کا مطلب ہے نئی تجلی۔ میں یہی کہتا رہا کہ میرا خون بہانا حلال ہے، مگر وہ خون ریزی پر آمادہ نہ ہوا بلکہ گریز کر گیا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے محبوب، پرانی دنیا کی تو تازہ جان ہے، بے جان اور بے دل جسم کی فریاد سن لے۔ اے دل، خدا کے لیے پھول کی تشریح چھوڑ، اس بلبل کی تفصیل بتا جو پھول سے جدا ہو گئی ہے۔ غم اور خوشی سے ہمارا جوش وابستہ نہیں ہے، ہمارا ہوش خیال اور وہم سے وابستہ نہیں ہے۔ ایک دوسری ہی حالت ہے جو کمیاب ہے، تو منکر نہ بن، اللہ بہت قدرت والا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا میں چونکہ تغیرات ہیں اس لیے اس کو کہنا کہا ہے۔ حضرت حق قیوم ہے، لہٰذا وہ عالم کے لیے بمنزلہ جان ہے، اور ہر روز اس کی ایک شان کا ظہور ہوتا ہے۔ محبوب کے دیدار کی باتیں ختم کر کے اب عاشق کی مہجوری کا حال سنا، یعنی عشق مجازی کی لذت اور تکلیف محبوب کے قہر اور مہر پر موقوف ہے۔ عشق حقیقی کو عشق مجازی پر قیاس نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی کیفیات عوارض سے وابستہ ہیں جو فانی ہیں، اور عشق حقیقی کا تعلق ذات باری سے ہے جو حی و قیوم ہے۔ تجلیات کی محویت میں سحر ہو گئی اور مثنوی لکھنے میں تاخیر ہوئی، لہٰذا اے عشق تجھے حسام الدین سے عذر خواہی کرنی چاہیے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو انسان کی حالت پر قیاس نہ کر، ظلم و احسان میں ٹکاؤ نہ کر۔ ظلم اور احسان، رنج اور خوشی سب نو پیدا ہیں، نو پیدا چیزیں فنا ہو جاتی ہیں اور اللہ ان کا وارث ہے۔ اے صبح کے پشت و پناہ، صبح ہو گئی، میرے مخدوم حسام الدین سے معاذرت کر، عقل کل اور جان سے معاذرت چاہنے والا تو ہی ہے، جان کی جان اور مونگے کی چمک تو ہی ہے۔ ہماری صبح کا نور تیرے نور سے چمک اٹھا، صبح کی شراب نوشی کے وقت تیری منصور شراب کے ذریعے اللہ کی عطا جب مجھے ایسا بنائے رکھتی ہے۔ شراب کیا ہوتی ہے جو مجھے مست کرے؟ شراب جوش میں ہمارے ہوش کی بھکاری ہے۔
آسمان گردش میں ہمارے ہوش پر قربان ہے، شراب ہم سے مست ہوئی ہے نہ کہ ہم اس سے، جسم ہماری وجہ سے پیدا ہوا ہے نہ کہ ہم اس کی وجہ سے، ہم شہد کی مکھی کی طرح ہیں اور جسم موم کی طرح، اس نے جسم کو موم کی طرح خانہ خانہ بنا رکھا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عشق حقیقی کو عشق مجازی پر قیاس نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی کیفیات عوارض سے وابستہ ہیں جو فانی ہیں، اور عشق حقیقی کا تعلق ذات باری سے ہے جو حی و قیوم ہے۔ تجلیات کی محویت میں سحر ہو گئی اور مثنوی لکھنے میں تاخیر ہوئی، لہٰذا اے عشق تجھے حسام الدین سے عذر خواہی کرنی چاہیے، جن کی فرمائش اور اصرار پر مثنوی لکھنی شروع کی ہے۔ حسام الدین مولانا کے خاص مرید ہیں جن کا ذکر مولانا بڑی تعظیم سے کرتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ قصہ دراز ہے اے صاحب، بتائیے اس نیک مرد کے کیا احوال ہوئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مردنکو کا مطلب ہے یعنی سوداگر۔ اللہ تعالیٰ کو کوشش اور سعی پسند ہے، اگرچہ نتیجہ اس نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رجوع بحکایت خواجہ تاجر، یعنی خواجہ سوداگر کی حکایت کی طرف رجوع۔ خواجہ آگ اور درد اور رونے کی حالت میں اسی طرح کی سینکڑوں بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا، کبھی متضاد باتیں، کبھی ناز اور کبھی نیاز، کبھی حقیقی پاگل پن اور کبھی بناوٹی۔ ڈوبنے والا جان توڑتا ہے، ہر تنکے پر ہاتھ مارتا ہے تاکہ خطرے میں اس کی کوئی دستگیری کرے، سر کے ڈر سے ہاتھ پیر مارتا ہے، اس پریشان حالی کو دوست پسند کرتا ہے۔ سونے سے لا حاصل کوشش بہتر ہے، جو شاہ ہے وہ بھی بیکار نہیں ہے، جو بیمار نہیں ہے اس کی آہ و زاری عجیب بات ہے۔ اے بیٹا، رحمان نے اس لیے فرمایا ہے اے بیٹا، وہ ہر روز کسی کام میں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوشش اور سعی پسند ہے، اگرچہ نتیجہ اس نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ باوجود تمام بے نیازیوں اور صمدیت کے مصروف کار ہے۔ بغیر بیماری کے آہ و زاری جس طرح باعث تعجب ہے، اسی طرح حضرت حق کی بے نیازی کے باوجود مشغولیت باعث تعجب ہے۔ رحمان اللہ کا اسم ہے، نیز سورہ رحمان بھی مراد ہو سکتی ہے، چونکہ یہ آیت اسی سورہ کی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، یعنی صفات ذات جس کا وہ اظہار کرتا رہتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو حیات بخشتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس راستے میں کانٹ چھانٹ کرتے رہو، آخری سانس تک کسی وقت خالی نہ رہو، مرتے دم تک کوئی وقت ضرور ہوگا کہ عنایت خداوندی تیری ہمراز ہوگی۔ جو بھی کوشش کرتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، جان کے مالک کے کان اور آنکھیں جھروکے پر لگی ہیں۔ اے چچا، اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، طوطی اور خواجہ کا قصہ سنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں کوشش اور سعی مراد ہے۔
آخر کا مطلب ہے دو جگہ ہے، پہلے کے معنی پچھلا اور دوسرے کے معنی یقیناً ہے۔ قرآن میں ہے لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام ضائع نہ کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اللہ تعالی ہر شخص کا کام کا سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔